اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے پارلیمنٹیرین سینیٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے. مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے, یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے. جنگ کے لیے ہم تیار ہیں. عوام سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں. کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا. عمران خان آج ہم نے متفقہ طور پر امپارٹنٹ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے. ہم قاضی فائز عیسیٰ سے ایز اے چیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے. اگر آپ مائنارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں منع عمل کروانا, اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی, قانونی اور ایز اے چیف جسٹس ذمہ داری ہے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو اڈہاک ایک ساتھ لانا, وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا, وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے. سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں. 1 مہینے تک آپ نے انچارج ججز کو لانا اور وہ بھی 3 سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلاح ہوگی, اس سے اور ہی بد اعتمادی بڑھے گی آزاد عدلیہ پہ. یہ اڈہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے مضر ہے. مہربانی کرے اس سے اجتناب کرے. آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے, اور آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم بھیج رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلاء تنظیموں کے, وکیلوں کے, ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈہاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے. اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی, ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 ایم این اے نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں, اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے ہیں. باقی ہمارے 3 ایم این اے صاحبان ہیں, وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں, ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ, وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے, یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے, یہ عوام کی آواز ہے, آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے, بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں, ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ, ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنیں. وہ اس میں ایک پارٹیزن پارٹی ہے, انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے. ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے. نمبر 3, جو آپ کا ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ ہے, ایڈ ہاک ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. 56,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. 3 یا 2 یا 4 ایڈ ہاک ججز کو لگانے سے یہ 56,000 کیسز ختم نہیں ہوں گے. اس کی روٹ کاز میں جائیں,
اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے. 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو پاکستان کی وکلاء برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا. عمران خان ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان کی ماں دھرتی کے لیے ہمارا آخری قطرہ خون کا ہم لوگوں کا میسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے. کوئی ہماری اس پیٹریٹزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا, ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں. ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا ہم لوگ پش کریں گے. جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پہ کوئی قانون یا آئین ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں, یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے, یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے. جنگ کے لیے ہم تیار